بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دنیا کی سب سے پرانی تہذیب یعنی کہ مصر کی تہذیب۔ جی ہاں، مصر جو کہ رازوں کا ایک مجموعہ ہے، جس کے اندر ایک ایسی کہانیاں ہیں جو کہ لازوال ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نہ جانے کتنے راز رکھتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اہرام مصر کے بارے میں اور مصر کی تہذیب کے بارے میں۔ ناظرین و سامعین، جو تاریخ انسان کے پاس موجود ہے اس کے مطابق مصر 3500 سال قبل از مسیح میں آباد ہوا، لیکن یہ تہذیب کوئی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ تاریخ اس سے بھی پرانی ہو سکتی ہے اور انسان کا لگایا ہوا یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مصر کی تہذیب کو دیکھیں اور مصر کے اندر ہوئے کام کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے۔ مصر کی بنی ہوئی عمارتیں محض عمارتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے اندر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ میتھ کے پورے ان اصولوں کو لیے ہوئے ہیں جن کو ہم آج کے دور میں فالو کر رہے ہیں۔ اہرام مصر جو اگر ان کی ہم خاص طور پر بات کریں تو وہ رازوں کی ایک کہانی ہے۔ اہرام مصر کی اگر ہم تعمیر کی ہی بات کریں تو سائنس آج بھی اس چیز کو لے کر حیران اور پریشان ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس دور کے اندر ایک ایسی عمارت کو بنایا گیا جس کے چاروں کونوں کو اتنی کریکٹ پیمائش کے ساتھ شروع کیا گیا کہ اس کی عمارت جوں بلندی کی طرف بڑھتی گئی اور آخر پر وہ ایک نقطے پر اکٹھی ہو گئی، یعنی کہ اپنی ٹاپ پر۔ لیکن سائنس آج بھی یہ چیز لے کر حیران اور پریشان ہے کہ اس دور کے اندر جب وزن کو اٹھانے کے لیے کوئی اتنی ہیوی مشینری موجود نہیں تھی، اتنے بڑے پتھروں کو کیسے اکٹھا کر کے اتنی اونچی عمارت بنائی گئی، کیونکہ جو پتھر اس عمارت کی بنیاد میں استعمال ہوئے ہیں وہی پتھر اس عمارت کی بلندی پر یعنی کہ ٹاپ پر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ سائنس نے جو تحقیق کی ہے یا آرکیٹیکچرز نے جو ماہرین آثار قدیمہ نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق ان پتھروں کو اہرام مصر جہاں بنائے گئے ہیں وہاں سے تقریباً 400-450 کلومیٹر دور ایک جگہ پر بنایا گیا۔ سائنس جہاں اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ کس طرح ان پتھروں کو اتنی بلندی تک پہنچایا گیا، وہیں سائنس اس چیز کو بھی لے کر پریشان ہے کہ کس طرح اتنی دور سے ان پتھروں کو اہرام مصر تک لایا گیا۔ اہرام مصر کے اندر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اہرام مصر کے اندر ایسے راستے تھے جن کو نہ کوئی جان سکا اور نہ کوئی جان سکتا تھا، کیونکہ ان راستوں کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا تھا کہ اگر کوئی اہرام مصر میں داخل ہو بھی جاتا تو ان سے واپس نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ چور اچکے اگر اس میں داخل ہو جاتے تو وہ چوری نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ طریقہ کار ان راستوں کا کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ ان کا ہر 4 کلومیٹر کے اندر گھوم کر اس کا پوائنٹ آپس میں پھر مل جاتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک عمارت 4 کلومیٹر تک وسیع کیسی ہو سکتی ہے، لیکن وہ راستے اس طریقے سے گھما کر بنائے گئے تھے کہ اگر ان کو پیمائش کی جائے تو ان کا فاصلہ کئی کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ اہرام مصر کے اندر صرف لاشوں کو ہی دفنایا نہیں جاتا تھا، بلکہ اہرام مصر کے اندر ایسی میٹل کے ذریعے ایسی منقش کاریگری کی گئی تھی کہ جو آج کی آرٹ کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو آج کی آرٹ اس کاریگری کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ منقش ممیز کے تابوت اور منقش در و دیوار اور مختلف بنی ہوئی مورتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ بلیوں، موروں، چڑیوں اور سانپ اور اس کے علاوہ شیر اور گائے جیسی چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک اور جو چیز بہت حیران کر دینے والی اہرام مصر کی ریسرچ کے دوران سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ اہرام مصر کے تہہ خانوں کے اندر آج بھی ممیز کے ساتھ وہی سونا، جواہرات اور قیمتی چیزوں کو دفنایا گیا جو اس وقت کے فرعون استعمال کرتے تھے۔ اہرام مصر کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو خاص طور پر ہمیں جس فرعون کا ذکر ملتا ہے وہ فرعونو ہے۔ جی ہاں، فرعونوں کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سنوفرو کے بھی نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس نے 2599 قبل مسیح تک مصر کا حکمران رہا۔ اس کے عہد میں کئی ایسے کام ہوئے جو کہ آج کے دور کے اندر ناقابل یقین انسان سمجھتا ہے۔
اس بادشاہ نے یعنی کہ اس فرعون نے خاص طور پر تعمیر و ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ اگر ہم بات کریں، سنوفرو نے اس ایسے حرم کو تعمیر کیا جس کو سرخ حرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ حرم پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اب سنوفرو کے بیٹے کی باری آتی ہے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مصری تاریخ کا سب سے مشہور اور عظیم الشان حرم تعمیر کروایا۔ حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کے ماہر تعمیرات کو ایسی قطع زمین درکار تھی جو کثیر المنزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، لہٰذا انہیں قاہرہ کے نزدیک جینزا کا سب سے موزوں مقام لگا۔ مقبرے کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی۔ وقت کی شکست و ریخت اور بسودگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 43 صدیوں تک، جی ہاں ناظرین، یعنی کہ 4300 سال تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ 1300 عیسوی میں 160 میٹر بلند لنکن کیتھیڈرل نے اس بلند ترین عمارت کا اعزاز چھینا۔ ناظرین و سامعین، ایک نشست کے اندر مصر جیسے شہر کی تاریخ اور اس کے رازوں کو سمونا ناممکن ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب مانی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کے کنارے آباد یہ تہذیب سب سے پرانی زرعی تہذیب بھی مانی جاتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ قدیم معلومات پر مشتمل ہوں تو ہمارے چینل چھپے راز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔